فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى في موضع آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور قریب ہے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے۔ آج 22 تاریخ ہے، پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ قریب 18-19 دن بقرعید کو باقی بچے ہیں۔ اس موقع سے قربانی کی بات آتی ہے، قربانی کے مسائل اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ مجھے مناسب لگا کہ کیوں نہ جس طرح سے ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قسط وار بیان کیا اور کر رہے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بھی 2-3 جمعوں میں بیان کیا جائے۔ لہذا اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ بہت تفصیل سے نہ صحیح، مختصر تفصیل سے ہی صحیح، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی عظیم پیغمبر ہیں، عظیم المرتبت پیغمبر ہیں۔ وہ پیغمبر ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے ان کی طرف نسبت کرنا اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں تقریباً، خاص طور سے جو مشہور مذاہب ہیں ہمارے، یعنی مشرکین کا جو ہے، اور اسی طرح یہودیوں کا اور نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں سب یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، دین حنیف پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید کی۔ 3 پارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو ہو کر عبادت کرنے والے مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ سب سے زیادہ حقدار ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور ایمان والے ہیں
جو اس بات پر فخر کر سکتے ہیں، نازا ہو سکتے ہیں، شادماں ہو سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں اس دنیا میں، ابھی جو اس کائنات میں روئے زمین پر، ہم مسلمان دین حنیف پر قائم ہیں، ملت ابراہیمی کے ہم لوگ پیروکار ہیں۔ بڑا مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب آپ کے خاندان سے۔ آپ کے 2 لڑکے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اور نبی آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی خاندان سے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان، اور یہ دونوں کے دونوں حضرت ابراہیم کے صاحبزادے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا حضرت ابراہیم کو، اور پھر اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، تو بہت زیادہ آزمائش میں بھی ڈالا۔ اب دیکھیے کہ ان کا ماحول کیسا تھا، ان کا کلچر کیسا تھا، ان کی سوسائٹی، ان کا ماحول، ان کے گھر کا ماحول، ان کے گھر کے باہر کا ماحول، اس وقت کے ارد گرد کا ماحول کیسا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو شاید کہ معلوم بھی ہے، کہ پورے کی پوری آبادی شرک و خرافات میں مبتلا تھی۔ پوری آبادی شرک و خرافات میں مبتلا ہے۔ آپ ایسے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں جس گھر میں بت کی پوجا ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بت بنائے جاتے ہیں۔ بت فروش ہی نہیں بلکہ بت گھر بھی ہے۔ آپ کے والد آزر، آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 2160 سال قبل مسیح کا، مطلب اس کا قبل مسیح کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2160 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ قبل مسیح کا مطلب یہ، اور آپ کا آبائی شہر جو تھا وہ جنوبی عراق، آج کے دور میں جو عراق ہے، اور آج کے دور میں تل ابیب کہا جاتا ہے ادھر، تو تل ابیب وہاں ایک شہر تھا جنوبی عراق میں، الف رے پیش تو اکثر لوگوں نے تو یہی لکھا ہے کہ شہر تھا، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ بہرحال عراق کا جنوبی حصہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 2160 سال قبل مسیح ہوئی، اور آپ بہت ہی حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے۔ چنانچہ وہ سفر معراج کا جو واقعہ آیا، اس میں ہم نے تفصیل سے چونکہ بیان نہیں کیا، اس میں یہ بات تھی کہ 7ویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے جناب نبی کریم علیہ السلام، تو 7ویں آسمان پر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ھذا ابوکم ابراہیم فسلمت علیہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا اللہ کے نبی سے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے آبا و اجداد میں سے، تمہارے یہ باپ ہیں، انہیں سلام کرو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فسلم، تو میں نے سلام کیا۔
سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کہا قال مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، پرتپاک استقبال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ اشتیاق ہے، مشتاق ہیں کہ حضرت ابراہیم کیسے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کہا کہ اگر حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مجھ کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان کے قد و قامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، البتہ وہ مجھ سے تھوڑا قد میں اونچے تھے۔ اور جناب نبی کریم علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت مشہور ہے، اور اسی طرح اور بھی دیگر صحابہ کرام سے جو منقول ہے روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ سوئی تلاش کر لیتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام ہیں، شاعری کے ذریعے بھی دین کی خدمت ہوئی ہے نہیں؟ اور حضرت حسان کی شاعری کفار کے دل میں تیر سے زیادہ تیز لگتی تھی، اسی لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے حضرت حسان سے، حسان آؤ ممبر رسول پر بیٹھ جاؤ، میرے ممبر پہ بیٹھو اور اشعار پڑھو۔ حضرت حسان اشعار پڑھتے تھے ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے۔ حضرت حسان کا ایک شعر بہت مشہور ہے، بلکہ ایک قطعہ کہیے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ سے زیادہ خوبصورت حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ آپ تو ہر عیب سے بری ہو کر پیدا ہوئے ہیں، اور آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے نہیں، بلکہ آپ نے جیسا چاہا ہے ویسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے ہر انسان کو۔ لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کا خیال رکھا، ان کی چاہت کا خیال رکھا، آپ نے جیسا چاہا ویسا آپ کو اللہ نے بنایا۔ كأنك قد خلقت كما تشاء، اتنی خوبصورت، اتنے حسین و جمیل۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی خوبصورت اور حسین و جمیل۔ پھر آپ کا گھرانہ پورا کا پورا مشرکانہ تھا، ماحول مشرکانہ تھا۔ جب آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہ تھے گود میں اور بولنے چالنے والے تھے، اسی وقت سے، اور دیکھیے کہ ایک بات تو ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے اور اپنی نگرانی میں رکھا ہے بچپن سے ہی، نہ ان سے کوئی فعل بد سرزد ہوا ہے، نہ کسی طرح کی کوئی غلط کام ان سے سرزد ہوا ہے، کسی طرح کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ 40 سال میں نبوت ملی ہے ہر نبی کو تقریباً، قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، قاعدہ یہی ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ تو اس وقت تک اللہ نے ہر نبی کو اپنی نگرانی میں رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں رکھا، اور ہر نبی اپنے دور کا دانشور ہوتا ہے، ذہین انسان ہوتا ہے ہر نبی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ تمہاری قوم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں، اور ان کا جواب برحق تھا۔
ان کا جواب برحق تھا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے نبی تھے، اور نبی اپنے دور کا سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، سورہ کہف کے آخر میں جو آیا ہے، حضرت خضر سے ملاقات کروائے ہیں اللہ نے اس کی، موسیٰ علیہ السلام کی ہے جی۔ تو وہاں وہ پوری تفصیل ہے، آپ اس واقعے میں جاؤں گا تو شاید کہ اسی میں وقت ختم ہو جائے گا، پھر کبھی انشاءاللہ معمول رکھیں گے کسی دوسرے وقت کے لیے۔ تو ہر نبی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا دانشور ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ذہین، فطین اور جانکار تھے۔ اپنے والدہ سے انہوں نے پوچھا کہ والدہ محترمہ یہ بتائیے کہ میرا خدا کون ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ تمہارا خدا میں ہوں، اور میرا خدا تیرا باپ آزر ہے۔ اور تو پوچھا کہ پھر ان کا خدا، میرے والد کا خدا کون ہے؟ تو کہا نمرود۔ اچھا، یہ ان کے والد آئے آزر۔ اب ان کے والد کا نام آزر تو قرآن کریم نے کہا ہے، اذ قال لأبیہ آزر، جس وقت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا، ان کے والد کا اصل نام تھا تارخ۔ تطبیق دی ہے کئی طرح سے لوگوں نے کہ چونکہ ان کے والد تھے تارخ، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو چچا محترم نے آزر نے کوئی پالا پوسا، اس لیے، اور چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، اس لیے باپ کی طرف نسبت ہو گئی۔ تو بعض نے کہا ہے کہ نہیں، آزر تو اصل نام تو تارخ تھا، لیکن پیشاوری نام جو ہے وہ آزر تھا، اس لیے کہ عبرانی زبان میں آزر کہتے ہیں محب صنم کو، جو بتوں سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو آزر کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اس لیے انہیں آزر کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تارخ نام ہو یا آزر نام ہو، وہ جب آیا تو ان کی اہلیہ نے، یعنی حضرت ابراہیم کی والدہ نے کہا کہ یہ کیسا سوال کرتا ہے، یہ ابھی سے کیا ایسا سوال کر رہا؟ کہا کیا؟ تو حضرت ابراہیم ہی سے پوچھ لیا ان کے والد نے کہ کیا سوال کیا ماں سے تم نے؟ تو بتایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے آگے بھی سوال پوچھا۔ جب اس نے، ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک کہا ہے کہ تمہارا خدا تمہاری والدہ ہے، تمہاری والدہ کا خدا میں ہوں، میرا خدا نمرود ہے۔ تو کہا پھر نمرود کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے والد کو، آزر کو غصہ آ گیا، ایک تماچا زوردار انداز میں مارا، بچے تھے خاموش ہو گئے۔ اور یہ آزر جو تھا صرف بت گر، بت فروش ہی نہیں تھا، بلکہ نمرود کا قریبی آدمی تھا، وزارت ملی ہوئی تھی، وزیر تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر ابراہیم کی یہ بات پھیل گئی، لوگوں کے درمیان چلی گئی، تو ہماری وزارت چلی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ جیسے یہاں کے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ بول دیا تو ووٹ کم ہو جائے گا، ہے نہیں؟ یہاں کے ذمہ داروں کو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ ہر جگہ کے ذمہ داروں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ بول دیا، کسی کو برا لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا ووٹ کٹ جائے گا۔ تو نمرود بھی دربار سے جو وابستہ تھے یہ آزر، دونوں نے کہا، سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو میری وزارت تو گئی، تو خاموش کروا دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہانت دے رکھی تھی، ماحول گرچہ مشرکانہ تھا، پوری کی پوری سوسائٹی شرک و خرافات میں مبتلا تھی، لیکن آپ اس کے خلاف جد و جہد کرتے رہے پورے طور پر۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو پکڑا اور باپ کو کہا، قرآن کریم نے کیا وہ مکالمہ جو ہوا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، ایک باپ بیٹے کے درمیان ہزاروں سال قبل مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے رکوع میں، ایک رکوع میں اس مکالمے کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے باپ
کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ رکھا ہے. مار بھی کھائے، دھتکارے بھی گئے، سب کچھ ہوا. اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہاں آج کی نسل، آج کے نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے اس میں کہ اپنے ماں باپ کے صحیح مقام و مرتبہ کو پہچانیں. باپ کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ماں کو جھڑکنا نہیں چاہیے. وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف. قرآن کریم نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے جد و جہد کر رہے ہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں. قرآن کریم نے کیا نقل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 16ویں پارے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی کریم علیہ السلام، آپ ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں تذکرہ کیجئے. بلا شبہ وہ صدیق تھے، راست باز انسان تھے، نبی تھے، مقام نبوت پر فائز تھے، مقام صداقت پر فائز تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابو جان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. اے میرے پیارے بابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. لہذا آپ میری اتباع کریں، میری بات مانیں، میں سیدھا راستہ دکھا دوں گا، میں سیدھی راہ بتاؤں گا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان. اے میرے پیارے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، سرکش ہے، باغی ہے، دھتکارا ہوا ہے، شیطان رجیم ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے پیارے ابو جان، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ رحمان کی طرف سے عذاب نہ آپ پر آ جائے، آپ عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، اور کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں. ان تمام دلیلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین لہجے میں، شفقت بھرے، عقیدت بھرے لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں اپنے باپ آذر سے گفتگو کی، بتایا، سمجھایا، پوری پیارے انداز میں سمجھایا. لیکن باپ آذر نے سمجھ کر نہیں دیا، کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم، کیا تو میرے بتوں سے پھرا ہوا ہے، میرے بتوں سے اعراض کرتا ہے، انہیں تو برا بھلا کہتا ہے. یاد رکھو لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. اگر تو باز نہ آئے گا، بتوں کو برا بھلا کہتا رہے گا، دعوت توحید دیتا رہے گا، تبلیغ کرتا رہے گا، لوگوں کو اسی طرح سمجھاتا رہے گا، مجھے بھی کہتا رہے گا لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آئے گا، لارجمنک، پتھر سے مار مار کر سنسار کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیا، اور تو مجھ سے دور ہو جائے گا.
لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹا ہونے کا ثبوت دیا، سلام کیا، سلام اعراض، اور کہتا گیا کہ میرے پیارے بابا جان میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ سے میں استغفار کرتا رہوں گا، آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پوری ایک تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکالمے کو نقل کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی داعی اگر کھڑا ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ دار کو، پھر اپنے محلے کو، اپنے آس پڑوس کو، پھر پوری دنیا میں پھیلے۔ جیسا کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بڑے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ قسط وار ہمیں 2-3 جمعے جو رہ گئے ہیں اسی طرح بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔